ایک دوست نے سوال کیا کہ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانی چہرہ مبارک کو نوری مکھڑا کہنا کیسا ہے؟ آج کے درس کے اندر ہم اسی کے متعلق چند معروضات پیش کریں گے۔ اس سلسلہ میں اولاً گزارش ہے کہ ایسا ہلکا لفظ جو ذو معنی ہو اور اس کے چند معنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہوں اور کچھ نامناسب ہوں، ایسا لفظ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع و حرام ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں واعظ فرماتے۔ جب کسی صحابی کو پوری بات سمجھ نہ آتی، پوری بات وہ نہ سن پاتے، تو وہ صحابی عرض کرتے راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن یہ راعنا لفظ یہود کی بولی میں گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ حضرت سعد نے ایک دن دیکھا یہود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ میں راعنا کا لفظ بول رہے ہیں۔ چونکہ حضرت سعد یہود کی بولی جانتے تھے، انہوں نے جان لیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گالی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے انتہائی سختی کے ساتھ یہود کو مخاطب کیا اور کہا کہ آج کے بعد اگر میں نے تم سے راعنا کا لفظ سنا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ اس وقت یہود نے کہا کہ آپ ہمیں تو روک رہے ہیں لیکن آپ کے مسلمان راعنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا آج کے بعد ایسا لفظ نہیں بولنا جس کا ایک معنی درست ہو اور ایک نامناسب ہو۔ ایسا لفظ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بولنا ہی نہیں ہے۔ راعنا تم نے نہیں کہنا بلکہ تم نے کہنا ہے انظرنا، یا رسول اللہ ہماری جانب نظر فرمائیے۔ اس سے علماء کرام نے یہ اصول بنایا کہ ایسا ذو معنی لفظ جس کے چند معنی ہوں اور ایک معنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مناسب اور ایک نامناسب ہے، تو ایسا لفظ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا ممنوع و حرام ہے، بشرطے کہ وہ شرع پاک کے اندر وارد نہ ہوا۔ اور پھر اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ تصغیر کی چونکہ اصل وضع حقارت کے لیے ہے تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کلمہ تصغیر استعمال کرنا ممنوع ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی بدر العلماء ہے اور اس کا صفحہ نمبر 332 ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ امر واضح اور بے پردہ ہو گیا کہ کلمہ تصغیر اصل میں تحقیر اور استخفاف کے لیے وضع ہوا ہے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں براہ راست یا بالواسطہ اس کا استعمال کرنا راعنا سے کہیں زیادہ شرعاً ممنوع رہے گا، کیونکہ راعنا کی اصل وضع تحقیر کے لیے نہیں، اس کی ممانعت کا سبب ایک بالائی عارضی امر ہے، اور رہی کلمہ تصغیر کی اصل ساخت اور بناوٹ تو وہ معنی تحقیر ہی کے لیے ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ پیشوایان دین فقہائے شریعت نے کلمہ تصغیر کی اصل وضع پر نگاہ رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں اس کا بولنا اگر بطور تحقیر ہو تو صریح کفر قرار دیا اور بطور محبت ہو تو سخت ممنوع و حرام ٹھہرایا ہے۔ اور یہ ہے علامہ فضل رسول بدایونی کی المعتقد۔ اس کے میرے پاس کئی نسخے ہیں اور جس نسخے سے حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ بمبئی کا نسخہ ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 146 پر فرماتے ہیں قال بعض العلماء لو قال لشعر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعیر فقد کفر۔ فرماتے ہیں بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال کی تصغیر کرتے ہوئے بال کو بالنا کہے تو فرماتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس کے حاشیہ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المستند کے اندر فرماتے ہیں اے بالتصغیر علی وجہ تحقیر وقدمنا ان التصغیر فيما يتعلق به صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممنوع مطلقا وان كان على جهة المحبت بل قد يجيء للتعظیم ومثاله في لساننا ناكنا في تصغیر ناك لا يقال الا في الجسيم ومع ذلك فالايهام كاف في المنع والتحريم وقد نهى العلماء ان يقولوا مصاحف ومساجد فليجتنب مقتحمه بعض الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون من قولهم في النات الكريم مقڑا او انکڑیاں وامثال ذلك۔ اور کراچی مکتبہ برکات المدینہ سے جو مترجم مولانا اختر رضا صاحب کا مترجم نسخہ چھپا ہے
اس کے صفحہ نمبر 224 پر علامہ اختر رضا صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی بروجہ تحقیر تصغیر کے ساتھ کہے، اور ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان چیزوں کی تصغیر جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہیں مطلقاً ممنوع ہے، اگرچہ یہ تصغیر بروجہ محبت ہو، بلکہ تصغیر کبھی تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، اور اس کی مثال ہماری زبان میں ناک کی تصغیر میں ناکڑا ہے، یعنی بڑی ناک۔ یہ لفظ بڑی ناک ہی کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ممانعت اور حرمت کے باب میں ایہام کافی ہے، اور علماء نے مصحف کی تصغیر مصحف اور مسجد کی تصغیر مساجد کہنے سے منع فرمایا۔ لہٰذا بعض شعراء جو ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں نعت شریف میں مکھڑا یا انکڑیاں یا ان جیسے الفاظ بلا غور و فکر کہہ دیتے ہیں، ان الفاظ سے پرہیز کرے۔ اور یہ ہے فتاوی شارح بخاری جلد اول اور صفحہ نمبر 537، فرماتے ہیں صیغہ تصغیر کا استعمال مطلقاً ممنوع ہے، اگرچہ بنیت محبت و تعظیم ہو، اور اگر معاذ اللہ بنیت تحقیر ہو تو کفر ہے، جیسے کہ مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے المستند المعتمد میں تصریح فرمائی ہے۔ اور پھر علامہ شامی کی عبارت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجرد ایہام المعنی المحال کافل المنع، اس لیے ایسے الفاظ جن کے کچھ معنی درست ہوں کچھ خبیث اور شرع میں وارد نہ ہوں، اس کا استعمال اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ممنوع ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوی میں مفصلاً لکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں آپ نے 3 لفظ لکھے، اے سائل آپ نے 3 لفظ لکھے، ان سے مکھڑا کا استعمال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں۔ اور یہ ہے میرے ہاتھ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا رسالہ عرفان شریعت، اس کے صفحہ نمبر 39 پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ مجھے اپنا مکھڑا دکھا شاہ جیلان، یہ شعر کہنا درست ہے یا غلط؟ آپ فرماتے ہیں یہ لفظ تصغیر کا ہے، اکابر کی مدح میں منع ہے، یعنی مکھڑا کا کلمہ تصغیر کا کلمہ ہے، لہذا اکابر کی منقبت اور مدح کے اندر اس لفظ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہے میرے ہاتھ میں دعوت اسلامی والوں کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جوابات، صفحہ نمبر 239 پر لکھتے ہیں یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے، جس کسی چیز کی نسبت تاجدار حرم شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو وہ معظم و محترم ہے، لہٰذا اس کی تصغیر مطلقاً ممنوع ہے۔ مثلا یہی کمل کی تصغیر کملیہ، مکھ کی مکھڑا، آنکھوں کی اکڑیاں، نگر کی نگریہ، بارگاہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس طرح کی تصغیر والے الفاظ کا استعمال ممنوع ہے۔ لہذا مکھڑا یہ مکھ کی تصغیر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر مصغر الفاظ استعمال کرنا چونکہ ممنوع ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر مکھڑا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نورانی چہرہ کہنا چاہیے۔